ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں. یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے. 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد. فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی. بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے، 313 بدری صحابہ کے نام ہیں. وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سوچیں جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی، دیانت ملی، خلوص ملا، محبت ملی، عبادت ملی، تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے، تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت، کیا مقام، کیا وقار، کیا عزت، کیا عظمت ہوگی. اس کو سوچیں. اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت. تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں، فوراً مل جائیں گے. پہلے سے تیار کر لیں، پرنٹ نکال لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار آیت الکرسی. یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں. جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں. اور بہت زبردست عمل ہے. ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں. کھجور کا شربت پیا کریں. 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح. اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں. صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھان لیں، اس کا پانی پئیں. یہ نبیذ ہے. نبیذ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ پینا سنت ہے. ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے. خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے. یہ پیا کریں. یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے. عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا، اور کو بہت نفع دے گا. ضرور کریں. اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا. بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں. اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت زیادہ رہے. اور یہ 2 عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے. وہ 2 عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد. بس 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ. 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد. کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے. وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں. فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی. اور یقین سے کیجئے گا. 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا. 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد. آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں.
لیکن کرنا ضرور ہے. آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ کریں اور اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت. یہ اپکری میوزیم ہے. میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا قبلہ, میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین جو دری ہے یہ اونٹ کی بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل, یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی, قبلہ اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے. جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے, بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے.